قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، بہت دنوں سے علاقے کے دینی حالات پر نظر رکھنے والے مخلصین کی طرف سے اور ہماری اس مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی یہ خواہش کی جا رہی تھی کہ شادیوں کے سلسلے میں جو اصلاحات ضروری ہے اس پر توجہ دلائی جائے۔ اس مسجد میں اس عاجز کے جمعات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے 6 سال سے زائد، ساڑھے چھ سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے اب، لیکن کبھی بھی ایک بار بھی شادیوں میں کیا اصلاح کی ضرورت ہے اس پر بیان نہیں ہوا۔ شادیوں کی مقاصد پہ ہوا ہے لیکن جو اصلاحی پہلو ہیں اس پر نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ حیدرآباد آنے سے پہلے کی جو میری زندگی ہے، جوانی سے لے کر حیدرآباد آنے تک کی، شادیوں کے سلسلے میں پوری سوسائٹی سے جنگ، لڑائیوں کا ایک سلسلہ ہے میرا۔ جو بھی میرے ساتھ ہوتا تھا بس وہ ایک لڑاکا بن جاتا تھا، پورا خاندان ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن شادی کے بارے میں لڑائی، وہ اس وقت کا جہاد وہی ہے ہندوستان۔ اب ہمارے اندر تو یہاں تو جہاد ہے نہیں اب، اس لیے کہ ہم ایک کافر ملک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت اگر کوئی جہاد ہے اور جہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا بندہ ہے یا سوسائٹی کا بندہ ہے، سچا مسلمان ہے یا رسمی مسلمان ہے، اللہ کی دل میں کتنی عزت ہے، رسم و رواج کی، سوسائٹی کی کتنی عزت ہے۔ اس زمانے میں کوئی مسلمان ہے نہیں ہے، کس درجے کا ہے معلوم کرنا ہے تو اس کے گھر کی شادیوں کے موقع پر دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ اس گھر میں اللہ کی شریعت چلتی ہے یا عورت کی شریعت چلتی ہے۔ اللہ کی شریعت چلتی ہے، وہ اللہ کے پجاری ہیں یا سوسائٹی کے پجاری ہیں، خدا کون ہے ان کا معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ مسئلہ بہت سخت ہے اس لیے میں احتیاط کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ادھوری باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، اوپری ایک دو بول کے چلے جانے کی نہیں۔ جب کوئی بات ہو تو جڑ پیڑ سے ہو اور پھر زبردست کوشش ہو اس کے لیے۔ تو اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے، اب معاشرے کی اصلاح کی جنگ بہت تیز سخت ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ کئی مرتبہ توجہ دلائی گئی مگر چھوڑ دیا میں نے۔ آج بھی میرا دل آمادہ نہیں تھا، کچھ دیر پہلے تک 11، ساڑھے 11، 12 بجے تک آمادہ نہیں تھا، پھر بھی چلو شروع کر دیں گے بول، تو میں کاغذ لے کے بیٹھا تو اس سے متعلق جو مختلف پہلو ہیں دین کے، اس کو میں نے پہلے میں کیا کرتا ہوں، بے ترتیب لکھ لیتا ہوں پوائنٹس، پھر اس کے بعد اس کو میں ایک ترتیب میں لاتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہوں۔ وقت لگتا ہے اس میں کافی، بات جتنی مرتب ہوتی ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے تو اس کو سمجھنا، یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اب بکھری ہوئی بات رہے تو ذہن میں ٹکتی نہیں۔ بہرحال میں نے پوائنٹس جو لکھے تو بات پھیل گئی اس میں اور وقت نہیں ملا کہ اس کو مرتب کیا جا سکے، تو آج تو بغیر ترتیب کے ہی کچھ کہہ دوں گا، بعد میں انشاءاللہ مرتب کر کے کہنے کی کوشش کروں گا۔ اس عاجز کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ بس ممبر پہ بیٹھ کے ڈانٹ رہے ہیں
یہ مت کرو وہ مت کرو. سمجھانے پہ زیادہ آدمی کسی چیز کو دل سے سمجھے پہلے. اللہ کا یہ حکم ہے تو کیوں ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی لاجک کیا ہے، واقعتاً یہ چیز عمل کرنے کے قابل ہے نہیں ہے، ضروری نہیں. پہلے آدمی سمجھے، پہلے سمجھ لے گا تو بعد میں کرنے کا مرحلہ آئے گا. تو مختصراً 10-15 منٹ کسی بھی موضوع پہ بول دینا پھر ڈانٹ دینا، یہ مناسب مجھے معلوم نہیں ہوتا. دعا فرمائیے کہ اس موضوع پر اللہ جو چاہتے ہیں، رسول جو چاہتے ہیں، تو پہلے ہم کو سمجھ میں تو آئے، ہمارا دل مطمئن تو ہو کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں، رسول جو کہہ رہے ہیں، واقعتاً وہ صحیح بات ہے، اس میں گہرائی ہے کہ نہیں ہے. بات پوری سمجھ میں آئے گی تو پھر آپ کو سوسائٹی سے لڑنا آسان ہو جائے. تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے، اسلام میں شادی بہت ضروری ہے. شادی، بغیر شادی کی زندگی پر سخت نکیر کی ہے حضور نے. اکا دکا لوگ ایسے رہ سکتے ہیں جن کو شادی نہ کرنے کی اجازت ملے، جن کی زندگی پہ کسی اور پہلو کا ایسا غلبہ ہے کہ وہ گھریلو زندگی پہ بالکل توجہ نہیں دے سکتے، ان کو مل سکتی ہے گنجائش. جیسے امام ابن تیمیہ ہے، شادی نہیں کی. اس دور میں جو ہے ہمارے فرانس کے جو ڈاکٹر تھے حمید اللہ، شادی نہیں کی. تو کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں سوسائٹی میں جن کے اوپر علم کا یا کسی چیز کا ایسا غلبہ ہو کہ ان کو جنتی صفات پیدا کرنے کے لیے عورت کی ضرورت نہ ہو. اکا دکا لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن عام انسانوں کے لیے جنتی بننا ہے تو شادی کرنا ضروری ہے. خاص طور پہ یہ دور جو بے حیائی کا دور ہے، ہر طرف سیکس کی باتیں ہیں، ماحولی ہو، اس میں تو شادی کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اس کو نصف الایمان بھی کہا گیا. اتنا ضروری ہے شادی کرنا. یعنی انسان کے بنیادی ضرورتیں دو ہیں، پیٹ اور عورت. پیٹ سے جسم باقی رہتا ہے، عورت مرد سے نسل چلتی ہے. بنیادی دو ضرورتیں انسان کی. پھر یہ جو بنیادی جو ضرورتیں ہیں، شیطان جو ہے اسی بنیادی ضرورت میں ڈسپلن ختم کر کے، حدود کو ختم کر کے، اسی کو ہم کو جہنمی بنانے کا ذریعہ بناتا ہے. ایک تو جو ہے کمائی کی لائن، پیٹ کی لائن کو اس نے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حلال حرام دیکھے بغیر کماؤ اور حلال حرام دیکھے بغیر کھاؤ، اور بے حساب کھاؤ، کھانے والے ہی بن جاؤ. تو انسان کی تربیت میں وہیں سے اللہ شروع کرتے ہیں. روزہ رکھواتے ہیں کہ نہیں دن بھر مت کھاؤ، اب مہینہ آنے والا ہے. تو جو انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہیں سے شیطان بھٹکاتا ہے، اور انسان کو درست کرنے کے لیے کام بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ پیٹ کو، زبان کو بے قابو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. دنیا میں ہم مزوں کے لیے نہیں آئے ہیں، مزوں کی اجازت تو ہے، مزوں کی جگہ جنت ہے، اور دنیا جنت کے لیے تیار ہونے کی جگہ ہے. تو ایک بنیادی ضرورت ہے کھانا، پیٹ، اور دوسری انسان کی بنیادی ضرورت ہے رشتہ، جنس، سیکس. جب تک انسان کو وقت پر شادی نہ ہو، اس کی جو جنسی ضرورت ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اور بہت زبردست طاقت ہے پوری زندگی گزارنے کی، زندگی کے لیے محنت اور مشقت کرنے کی، انسان کے اندر جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے اسی جذبے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت بڑی لذت ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طلب ہمارے اندر رکھی ہے، بہت ساری مصلحتوں سے رکھی ہے، بہت اس کے فائدے ہیں، لیکن شیطان اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ انسان کا جو سیکس کا جذبہ ہے اسی کو بے قابو کرتا ہے، تاکہ انسان کی توجہ جنت میں جانے کی تیاری سے ہٹ جائے. اصل ہماری منزل جنت ہے، دنیا نہیں ہے. یہ تو پل ہے، گزرگاہ ہے، جانا ہے ہم کو جنت میں. وہاں اللہ پاک سامنے بھی ہوں گے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اصل زندگی تو وہ ہے، یہ کائے کی زندگی نہ اللہ سامنے ہے، نہ دنیا کا اگلا معلوم ہے، نہ پچھلا معلوم ہے. جیسے اچانک خواب شروع ہو جاتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا معلوم نہیں، یہ زندگی شروع ہو جاتی ہے.
ویسے خواب اچانک ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا سے بھی انسان چلا جاتا ہے، معلوم نہیں کب جانا. یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک خواب ہے. اصل ہماری زندگی ہے جنت میں پہنچ کر ہمیشہ کے لیے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، ہر خواہش پوری ہوگی اور پاکیزگی کے ساتھ پوری ہوگی، اور کائنات کا مالک سامنے ہوگا. وہ ہے ہماری منزل. یہ منزل نہیں ہے، یہ صرف تیاری کی جگہ ہے، جنت کی تیاری. تو جنت کی تیاری میں اور جنت میں رہنے کے لیے جو صفات چاہیے، جو کوالٹیز انسان میں چاہیے، ان صفات کے پیدا ہونے کے لیے جنسی سکون بہت ضروری ہے. جنس کا سکون، عورت اور مرد کا جو تعلق ہے، اس کی وجہ سے جو سکون پیدا ہوتا ہے زندگی میں، اس کی وجہ سے جو یکسوئی مقصد کی طرف توجہ بنتی ہے، اس کی وجہ سے جب نیکیوں کی طرف جو رجحان ہوتا ہے، وہ بہت بڑی اس میں حکمت ہے. اگر جنسی تسلی نہیں ہوئی تو پھر انسان اتنا بے چین رہتا ہے کہ پھر وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، وہ اللہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، وہ اللہ کے دھیان کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، وہ نیکی، تقوی، صبر، ہمدردی، اعلیٰ صفات کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو جنسی سکون نہ ملے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت جیسی جگہ میں پیدا کیا گیا تھا جہاں ہر سہولت کی چیز تھی، لیکن عورت نہیں تھی تو بے قرار رہتے تھے. تو جب حضرت حوا کو پیدا کیا تو قرار آیا. تو اتنا ضروری یہ رشتہ ہے انسان کو کہ وقت پر شادی ہو اور اس کو بیوی وقت پر ملے، کہ جنتی بننے کے لیے بہت ضروری ہے یہ، ورنہ پوری زندگی کا رخ خراب ہو جاتا ہے. اور جنسی عمل جو ہے نا، مرد اور عورت کا جنسی عمل اپنی ذات میں وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سکون دینے والی چیز ہے، بہت پاکیزہ چیز ہے، اس پر ثواب ہے. اس پر جنسی عمل کے بعد انسان میں ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے جب وہ شرم حیا کے ماحول میں ہو، یکسوئی پیدا ہوتی ہے. اسلام میں کئی عورتوں سے بغیر نکاح کے جنسی عمل کرنے کو منع اس لیے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں گھناؤناپن، اس کو اتنا گھناؤنا بنا دیا ہے زنا کو اللہ نے، کہ انسان کی فطرت اس کو ناپسند کرتی. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عمل میں کوئی غلطی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جنسی خواہش بہت زیادہ اس کا غلبہ ہو جائے گا، پرسکون انداز میں پورا کرنے کے بجائے ہا کی طرح جانوروں کی طرح پھرے گا، تو پھر آخرت کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. وہ بہت طاقتور جذبہ ہے، اس کو جانا ہے جنت میں، وہاں اصل جنسی ضرورت پوری کرنا ہے. تو جنسی جذبہ ایسا ہے جو انسان پہ چھا جاتا ہے جب بے قابو ہوتا ہے، پھر وہ اچھی صفات کی محنت نہیں کر سکتا، اس لیے اس میں روک لگائی گئی. دوسرے، ایک جنت میں جانے والا انسان بننے کے لیے ایک بندھی ہوئی پاکیزہ سوسائٹی ضروری ہے. ایک خاندان ہو، میاں بیوی بچے، رشتے، پاکیزہ ماحول، اور سب مل کے ایک دوسرے کو اخلاق بنا رہے ہوں، آخرت کی تیاری کر رہے ہوں. جانوروں کی طرح جہاں جی چاہ، نہ کوئی کسی کا باپ طے ہے، نہ کوئی ماں طے ہے، نہ کوئی خاندان طے ہے. اگر اس طرح انسان رہیں گے، سوسائٹی مربوط نہیں رہے گی، تو زندگی میں فساد آ جائے گا. ایک آدمی کی بیوی 10 کے پاس جا رہی ہے تو فساد آ جائے گا، گھر کا سکون ختم ہو جائے گا. تو اس لائن میں آزادی دینے سے انسانوں کی سوسائٹی بکھر جاتی ہے، اور جب سوسائٹی بگڑ جاتی ہے تو سکون ختم ہوتا ہے، تو انسان اچھی صفات سیکھ نہیں سکتا. یہ دو وجوہات سے کہ جنسی سکون ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے، اور پھر یہ انسان بکھر نہ جائے، معاشرہ بکھر نہ جائے، اس لیے زنا کو بہت بڑی برائی قرار دیا گیا. اتنی خطرناک سزا ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کوئی زنا کرے تو. اسلام میں اتنی بری چیز ہے یہ، مرنے تک اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، اتنی بھیانک سزا ہے. کیونکہ انسانی معاشرے کو تباہ کرنے، انسانوں کے گھریلو سکون کو برباد کرنے والی برائی ہے یہ. اور جب تک گھر سکون سے نہ چلے، اس گھر میں دین آ ہی نہیں سکتا. گھر والے نماز پڑھتے رہتے ہیں، کیا کیا کرتے رہتے ہیں، مگر دین پہ نہیں چل سکتے، گھر میں بے چینی ہے. تو اسلام میں
شادی اس لیے بہت ضروری ہے کہ جنسی سکون کے بغیر نیکی کی طرف چل نہیں سکتا آدمی. اور شادی کرنے کے بعد ایک گھریلو زندگی جو گزارتا ہے، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ان کی پرورش کے تقاضے، ان کی محبتوں کے تقاضے، ذمہ داریاں، ان سب کو نبھانے سے انسان میں بہت اونچے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. ہمدردی، خلوص، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے تھکانا، محبت کے لیے قربانیاں دینا، محسنوں کو پہچاننا، احسان کرنا، یہ سب صفتیں جنت والی پیدا ہوتی ہیں. اس لیے باضابطہ گھر ہونا ضروری ہے، پرسکون گھر ہونا ضروری ہے، اپنی ذاتی روحانی ترقی کے لیے بھی. اور جنت میں بھی جا کے اکیلے تو رہنا نہیں ہے، وہاں بھی سوسائٹی ہے، وہاں بھی جنتیوں کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ شادی ایک صحیح مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے وہ، اور وقت پر ہونا ضروری ہے. بالغ ہو جانے کے بعد لڑکی کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکی کو تو کمانے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے، ماحول کی وجہ سے کما رہے، بات الگ ہے. لڑکے کے لیے ذرا ایک شرط یہ ہے کہ بھائی اب بالغ ہو گئے ہیں تو تھوڑا اتنا کما لو کہ گھر چلا سکو. اب گھر چلا سکو میں یہ نہیں کہ جس دن پہلے دن شادی ہوتے ہی پورا گھر فرنیچر سے بھرا ہوا ہو. ایک آدمی 30-40 سال کمانے کے بعد جیسا گھر بنا سکتا ہے، جیسا گھر کا سامان لا سکتا ہے، بسترے بھی اعلیٰ ہیں، پورا فرنیچر بھی اعلیٰ ہے، ہر چیز اعلیٰ ہے، یہ تو آدمی کماتے کماتے اس قابل بنتا ہے. اسٹارٹ زندگی کرنے کے واسطے سب کیا ضروری ہے؟ تو بس اتنی کمائی کہ ایک اپنے ساتھ ایک عورت کا خرچہ برداشت کر سکے، اتنا کما لے، بس کمانا شروع کر دے، کمانے کی صلاحیت. بس اتنی شرط ہے، بالغ ہوتے ہی گھر چلانے کے قابل ہو جاؤ، سیدھا سادہ معمولی خرچ والا، تو فوراً پھر شادی ہے. وقت پہ شادی نہیں کرے گا، اب اندر آگ لگی ہوئی ہے اور کھانے کا انتظام نہیں ہے، اندر بھوک لگی ہوئی ہے اور آدمی کھا نہیں رہا ہے، تو کوئی اور ذریعے سے وہ بھوک کیسے مٹے گی؟ غلطی تو ہوگی پھر. اور اسلام جو مسلمان اللہ جو چاہتے ہیں وہ پرسکون مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان اس کو بولتے ہیں اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا کہ مسجدوں سے ہم جو انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں، فی بیوت اذن اللہ، ہم مسجدوں کے سسٹم سے ہم اس انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی اللہ کو نہ بھولے. یہاں تک کہ کوئی کروڑوں کی چیز خرید رہا ہے پوری دلچسپی سے، اس وقت بھی اللہ کو نہ بھولے. کروڑوں کی چیز بیچ رہا ہے اس وقت بھی اللہ کو نہ بھولے. اللہ اتنی بڑی شان والے ہے، جو اللہ کو صحیح پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو بھولا نہیں سکتا. تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کا احساس رہے، آخرت کے لیے تیاری کا احساس رہے. وہ ہے اصل مومن. اب اس کے اندر جنسی جذبات پک رہے ہیں، اس کی وقت پہ شادی نہیں ہو رہی ہے، جہاں کوئی لڑکی گزرے اس کا دل بچل رہا ہے، اب وہ کیا اللہ کی طرف متوجہ رہے گا؟ اور اللہ تعالیٰ حسین ازل ہیں، سب سے بڑے حسین ہیں. اللہ کو اس معاملے میں غیرت ہے. اللہ کا طالب بننے کے بجائے کوئی دنیا کی حسینوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے. یہ ایک خاص پہلو ہے اسلام کا کہ انسان کا باطن پاک ہونا چاہیے. جدھر دیکھو نظریں ڈال رہا ہے، جس کے بارے میں چاہے سوچتا جا رہا ہے، اس سوچ کو بھی گناہ کہا گیا. فرمایا زنا ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، ذہن کا بھی زنا ہوتا ہے. بجائے اللہ کی طرف دھیان رکھنے کے ایک انسان عورتوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ زنا ہے، وہ بھی وہ آلودگی ہے. وہ ایسا مومن جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت پکڑ کے قابل ہے. سیکس ڈسپلن، جنسی خیالات پر مکمل کنٹرول، یہ نجات کی بنیادی شرائط میں سے ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام کو صرف 5-6 صفات میں بیان کیا ہے، وہاں اس کو ذکر کیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو سیکس ڈسپلن ہوتا ہے، اس کی سوچ پاک ہوتی ہے، اس کی نگاہ پاک ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے. تو جنت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے نا، اس میں نگاہ کا پاک ہونا، دل کا پاک ہونا بہت بہت ضروری ہے. اس زمانے میں سارے عالم میں بے حیائی پھیلنے کی وجہ سے اس کی اہمیت ہم لوگوں کے دلوں سے نکل گئی.
اب شادی کا وقت، ایک نوجوان کے اندر، لڑکے میں لڑکی میں جنسی جذبہ بیدار ہو چکا ہے، اب اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اب اتنا لمبا پڑھا رہے ہیں اس کو، 30 سال تک پڑھائی جا رہے ہیں، یا ہے کہ شادیوں کا اتنا بڑا معیار بنا کے بیٹھے ہیں کہ جب تک اتنے لاکھ نہیں ہوگا، اتنا سامان جب تک نہیں ہوگا، اتنی بڑی دعوت جب تک نہیں ہو سکی، اس وقت تک کیسا کریں گے شادی بیٹا، بدنام ہو جائیں گے، سب کو بلانا پڑے گا۔ اور وہ شادی اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے کہ ویسی شادی فوراً کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ نوجوان جتنے بھی غلط سین دیکھے گا، جتنے مرتبہ فون دیکھے گا، جتنی مرتبہ بھی لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کی بہت سخت سزا ہے۔ ایک بار بھی کسی کو دیکھا تو جہنم میں لوہے کی سلائیاں گرم کر کے نگاہوں میں ٹوئی جانے والی ہے، سخت سزا ہے اس کی۔ اور ادھر کے جنسی خیالات ہے تو گرم گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا جانے والا ہے، یصب من فوق رؤوسہم، بہت سخت سزا ہے اس کی۔ اب یہ بچیاں جتنے بھی غلط فون دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سینز دیکھ رہے ہیں، یہ سب کا گناہ امی ابا کو ہو رہا ہے، جو یہ لے کے بیٹھے ہیں کہ بھائی شادی کیسے ہوں گی بغیر، سب کو بلانا ہے۔ کس نے کہا سب کو بلانا؟ یہ کہاں سے آ گیا دماغ سب کو بلانے کا؟ کہ اللہ کے نبی کی کسی بھی شادی میں اللہ نے اپنے پورے جاننے والوں کو بلایا؟ کسی بیٹی کی شادی میں اگر حضور بلانے بیٹھتے تھے تو پورے عرب میں تھے آپ کے چاہنے والے، مکے کی محنت ہو گئی تھی، مدینے میں ہوئی شادیاں حضرت فاطمہ وغیرہ کی۔ اگر پورے تعلق والوں کو بلانا ہوتا تو کتنے ہزار ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے، خلفاء نے، بعد کے زمانے میں سب نے شادیاں کی، کس نے سب جاننے والوں کو بلایا؟ اتنی بڑی مصیبت کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ ایک انسان کی ضرورت ہے، اس کے واسطے اتنے ہنگامے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کا مقصد جنت کی تیاری ہے، جتنا بھی پیسہ ہے، جتنا بھی اپنے پاس وقت ہے، اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنا تزکیہ، اس کے بعد اپنے خاندان کی فکر، پھر اپنے محلے کی فکر۔ اور ہم لوگوں کو، ہم آخری نبی کے وارث ہیں، یہ کروڑوں انسان جو بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ نبی ہیں، نبی کے بعد ہم نبی کے نائب ہیں۔ اتنے انسانوں تک اللہ کا پیغام اتنی بار پہنچانا کہ ان کا دل نرم ہو جائے، وہ ہدایت کو سمجھ سکیں، اتنی بار یہ پورے اربوں انسانوں تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کتنے فنڈ کی ضرورت ہے، کتنے بڑے میڈیا کی ضرورت ہے، اتنے انسانوں تک جا کے حق ادا کرنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم محنت کرنا شروع کریں گے تو شیطان کی کتنی طاقتیں رکاوٹ بنیں گی، ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے فنڈز کی ضرورت ہے۔ ہم جو کماتے ہیں اس کام کے لیے کماتے ہیں، ہم کو جو پیدا کیا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، نبیوں کی جگہ تم کو پیدا کیا گیا، اب نبی نہیں آئیں گے، اب تم ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ سارے عالم تک سچائی پہنچاؤ، جتنی رکاوٹیں دور کرو۔ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے کتنا بجٹ چاہیے، کتنے کارکن چاہیے، کتنے کروڑ لاکھوں کارکنوں کو ہم فارغ کرنا پڑے گا۔ آج عیسائی مشنریز کتنے لاکھوں لوگوں کو فارغ کی ہوئی ہیں، ان کا پورا زندگی کا خرچہ اٹھاتی ہیں، وہ بس دین پھیلاتے ہیں۔ تو جو کرنے کا تھا کام تھا وہ تو بھول گئے، اور سمجھنے کہ اللہ کا دیا، اللہ کے فضل سے مولانا آمدنی اچھی ہے ہماری، دعوت کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ارے بیوقوف، کس نے کہا یہ پیسہ دعوت کے لیے تھوڑی دیا اللہ نے تم کو؟ اتنے انسان جہنم میں جا رہے ہیں، تم ان کو اپنا بھائی نہیں سمجھ رہے ہو؟ جاؤ، مر جاؤ، برباد ہو جاؤ، ہم تو شادیاں کریں گے، ہمارا پیسہ تو اس کے واسطے ہے۔ ہماری اپنی امت کے اندر حضور کا نام لینے والوں کے اندر کتنی بے دینی ہے، علم دین کی کتنی کمی ہے، کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں کتنے غریبی سے برباد ہو رہے ہیں، کتنی بری عادتوں کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ یہ جتنے نشے کر رہے ہیں ان لوگوں کا نشہ چھڑانے کے لیے کتنا پیسہ لگے گا، نشے کا علاج کرانے کے لیے کتنا پیسہ لگے گا، ان لوگوں کی بری عادتیں چھڑانے کے لیے کتنا پیسہ لگے گا، کتنے لوگوں کو فارغ کرنا پڑے گا، تب یہ کام ہو سکے گا۔ یہ سب کام کون کرے گا؟ فرشتے آئیں گے کیا؟ نبی کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ ہمارا پیسہ اس کام کے لیے کہ دنیا میں اپنی امت بھی نہ تو غریب رہے، نہ دوسروں کی دست نگر رہے،
نہ ہماری بچیاں شادیاں پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے کتنی لڑکیاں زنا کر کے زندگی گزار رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اپنے محلے کا سروے کریں گے تو نکلے گا کہ مجبور ہیں کئی لڑکیاں امت کی نہیں چاہتی، ان کو اپنی عزت پیاری ہے مگر پیٹ کی آگ ہے. کتنی عورتیں اپنے بچوں کے واسطے پیشہ کر رہی ہیں. ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے کیا؟ امت میں جتنا بگاڑ چل رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے فنڈز چاہیے، لوگ چاہیے. امت میں جتنی بربادیاں، مجبوریاں، بے بسی چل رہی ہے اس کے لیے کتنے فنڈ کی ضرورت ہے. امت کی اتنی بڑی تعداد میں بچے ہیں، ان کو اسٹینڈرڈ تعلیم دینے کے لیے کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے، اور ایک ایک اسکول کو معیاری چلانے کے واسطے کتنے فنڈ کی ضرورت ہے. یہ فنڈ کہاں سے آئے گا؟ کیا فرشتے لا کے دیں گے کیا؟ یہ آپ کے پاس جو بھی پیسہ آ رہا ہے یہ آپ کا نہیں ہے، دھوکہ ہو گیا آپ کو، آپ کا ہے. جس طرح مسجد کے صدر صاحب کے پاس جو مسجد کا چندہ ہوتا وہ بیٹیوں کی شادی کے لیے نہیں ہوتا، وہ بیٹوں کے ولیموں کے لیے نہیں ہوتا، وہ پیسہ ہے مسجد کے کاموں کے لیے. ایسے آپ لوگوں کے پاس جس کے پاس ہے ایک ایک پیسے کا حساب ہے اللہ کے پاس، وہ آپ کے شادیوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کی شادیوں کے لیے نہیں ہے، بیٹیوں کی شادیوں. دھوکہ ہو گیا آپ کو، قیامت میں پتہ چلے گا. وہ کسی اور کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے، اس تک پہنچانا آپ کا کام ہے. آپ کے علاقے میں دور قریب میں جتنے غریب ہیں ان کا نام اس پیسے پہ لکھا ہوا ہے، بینک میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کا پیسہ ہے. کیوں؟ آپ ہی اللہ کے بندے ہیں، غریب اللہ کے بندے نہیں ہیں کیا؟ وہ ان کو کیوں کم دے رہا ہے، آپ کو کیوں زیادہ دے رہا ہے؟ آپ کو زیادہ اس لیے دے رہا ہے کہ آزما رہا ہے جس کا حق اس تک پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے. آپ اپنا گھر چلانے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہے اتنے ہی آپ کے یاد رکھیے. جتنے آپ کے بچے ہیں ان کی تعلیم تربیت کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے جتنے پیسے ضروری ہیں اتنے ہی آپ کے ہیں، اس سے زیادہ ایک پیسہ آپ کا نہیں ہے، اس کا حساب ہونے والا ہے. اتنی معصومیت سے بولتے مولانا غلطی کیا ہے؟ ہمارے بچے کی شادی ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، پیسہ ہے ہمارے پاس، قرضہ بھی نہیں لا رہے، دعوت کرنی ہے تو کیا گیا ہے؟ ہمارے پاس 1 کروڑ کی دعوت کرنے کی ہے طاقت، پیسہ ہے ہمارے پاس. لوٹ کا پیسہ نہیں ہے مولانا، جائز کمائے سے پیسہ ہے. اپنے پیسے سے اپنے بچوں کی شادی میں خرچ کرنے میں کیا برا ہے؟ کتنا معصومیت سے بول رہے ہیں. اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ کو مسلمان کیا ہے نہیں معلوم. مسلمان کے پاس پیسہ کس کا ہے آپ کو نہیں معلوم. مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے آپ کو نہیں معلوم. کیا اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے گھر کے نکاح شاندار نہیں کر سکتے تھے؟ سمجھ رہے کیا؟ پورے عرب کے بادشاہ تھے نا مدینے میں، تو کیا اچھے نکاح نہیں کر سکتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نہیں کر سکتے تھے؟ پیسے کی کمی تھی کیا؟ سمجھ رہے. لیکن یہ زندگی کے چونچلوں پہ پیسہ خرچ کرنا یہ ان کو نہیں معلوم تھا. کھانا زندگی کی ضرورت ہے، ایسا کھا رہے آج کل جیسے بالکل کھانے کے لیے پیدا ہوئے، اتنا خرچہ کھانے پہ کر دے رہے. رہنے کے واسطے مکان ضروری ہے، ارے اتنا بھی کیا ضروری ہے کہ آپ پورا اس کے اندر جھونک دے رہے اپنی. اللہ کے نبی نے زندگی بھر مکان نہیں بنایا پختہ، بادشاہ تھے نہیں بنا سکتے تھے کیا؟ کیا حضور کے پاس جو ہدایہ آتے تھے کم تھے سمجھ رہے آپ؟ لیکن ویسا شاندار مکان نہیں بنایا حضور نے. مسجد نبوی جس سے 16 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، جس سے مسجد نبوی سے ہر مہینہ 5 مرتبہ فوج بھیجنا پڑتا تھا، تو کتنے فنڈز کی ضرورت پڑتی تھی. پورے عرب میں مستقل دعوت کی محنت ہو رہی، مستقل قافلے پھر رہے ہیں، کتنا پیسہ اس میں لگتا تھا. تو ان کا جتنا پیسہ ہے اس میں لگتا تھا، دین پھیلانے میں لگتا تھا. مسجد نبوی کی عمارت آخر تک جھوپڑی تھی، نیچے فرش نہیں تھا. حضور کے انتقال سے صرف 2 سال پہلے مسجد میں پہلی مرتبہ چراغ جلا ہے، ورنہ روشنی بھی نہیں تھی مسجد نبوی میں. لیکن آج کے حساب سے کھربوں کا روپیہ خرچ ہو رہا تھا صحابہ کا دین پھیلانے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. وہ اصلی کام چھوڑ دینے کی وجہ سے اب کیا سمجھ میں آ رہا؟ پیسے رکھ کے کیا کریں گے؟ شادیاں کریں گے، گھر بنائیں گے، 2 ہی کام رہ گیا اور کچھ ہے نہیں. سب سے بدترین پیسہ حضور نے فرمایا جو تعمیر میں لگتا ہے فرمایا. اور یہ دعوتوں میں یہ تو عذاب ہے اس وقت اللہ کا. جو مسلمان اپنا مقصد زندگی بھول گئے ہیں نا،
تو اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تمہارے جہنمی بننے کا انتظام تمہارے گھر میں ہی کرتا ہوں، تمہارے بیٹے بیٹیوں کی شادی کرنے میں ہی زندگی گزار دو، بدماشو، جہنم کی تیاری اسی میں پھنسا دیتا ہوں۔ بچے پیدا ہوتے ہی شادی ہونے تک بس یہی فکر، کیسا ہوں گی، بس یہی کرتے بیٹھو۔ اب جنت کی تیاری نہیں، قوموں کی ہدایت کی تیاری نہیں، امت کو سنبھالنے کی یہ کام ہے ہی نہیں تمہارا کام صرف ضروریات زندگی، اسی کو اتنا بڑا بوجھ بنا لیا۔ کیا صحابہ کے گھر میں بچے نہیں تھے، بچیاں نہیں تھی، شادیاں نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کے گھر نہیں بنتے تھے؟ کیا کبھی کسی صحابی نے اپنی بچی کی شادی میں اتنے سب دوستوں کو بلایا ہے؟ ایسی دعوت کی ہے؟ کیا حضور نے کی ہے؟ کیا حضور کی عزت نہیں تھی؟ حضور کی لاڈلی بیٹی عزت والی نہیں تھی؟ حضرت فاطمہ سے بڑھ کے کوئی ہے؟ ان کے نکاح کے دن کون سی دعوت ہوئی؟ بتاؤ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ اصل کام بھول گئے ہیں تو شیطان نے جھوٹے کاموں میں لگا دیا۔ ہماری زندگی حق پہ چلنے کے لیے، حق پھیلانے کے لیے ہماری طاقت، بیوی بچہ کھانا کپڑا مکان اسی میں لگ جانا، یہ تو شیطان کا جال ہے جو اس میں لگا دیا ہے ہم کو۔ اس کے لیے ہم پیدا ہی کہاں ہوئے بھائی؟ یہ تو چلتے پھرتے پورا کر لینا ہے۔ ہم تو مسافر ہیں، مسافر جو ہے چھوٹا سامان رکھتا ہے اپنا، ہلکی پھلکی ضروریات پوری کر لینا۔ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں ان چونچلوں کے لیے۔ رسم تکلفات نبھانے میں رہ گیا، میں زندگی کے ناز اٹھانے میں رہ گیا۔ قوم ذلیل ہوتی جا رہی ہے، دنیا میں برباد ہوتی جا رہی ہے، تعلیم نہیں ہے، بھیڑوں سے بدتر ہو گئے مسلمان، اخلاق بگڑے ہیں مسلمانوں کے، پیوٹ ہو گئے ہیں سب، لڑاکو ہو گئے ہیں سب، بد دماغ بد جاہل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے کا استعمال ہے ہی نہیں، اب کیا کریں گے، اس میں لگائیں گے۔ کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ہماری پوری امت کا مل کے ایک مقصد ہے، اس دنیا میں ہم کو رکھا گیا ہے، اس مقصد سے رکھا گیا ہے۔ وہ مقصد ہے سارے عالم میں کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو توڑنے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ پوری دنیا میں اگر کہیں برائی پھیل رہی ہے تو اس کو روکنے کے ذمہ دار ہم ہیں بحیثیت مسلمان۔ وہ یہ سب یاد ہی نہیں ہے۔ جانور اس طرح کھانے پینے کو سمجھتا ہے، ہم نے بھی سمجھ لیا۔ کھانے پینے کے لیے آئے ہیں کیا؟ ضروریات پوری کرنے کے لیے، جنسی ضروریات کے لیے آئے ہیں کیا؟ ان کو کام یاد تھا تو وہ پیسہ وہی کام میں کم پڑتا تھا۔ اب وہ کام تو چھوڑ دیے ہیں، اب بس یہی کام رہے گا، بچوں کی شادی۔ وہ کون سا تیر مار رہے بھائی، شادی کر رہے، انسانی ضرورت پوری کر رہے، چپکے سے کر لو نا، اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شادی ایک قانونی عمل ہو رہا ہے، ان دونوں کا جو جوڑ ہو رہا ہے وہ جائز طریقے پہ ہو رہا ہے، یہ بتانے کے لیے حکم ہے کہ چند آدمی کو بلا لو، ہو سکا تو کسی نماز کے وقت ہی کر لو تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ رشتہ بن گیا ہے، یا پھر گھر پہ بلا رہے ہیں تو چند آدمی ہونا چاہیے اطلاع کے واسطے۔ یہ پورے رشتہ دار بلانے کی کہاں سے آ گئی یہ بات؟ پورے جان پہچان والے بلانے کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ کون سی تاریخ کے ہسٹری میں کب تھا ایسا؟ یہ اس وقت ہوا جب امت نے اپنا کام بھلا دیا۔ اب کچھ کام نہیں ہے تو یہی کرتے بیٹھو۔ بیت الخلا بنا رہے ہیں، کروڑوں لاکھوں کے بیت الخلا بنا رہے ہیں، یہی کام ہے کیا؟ میرے بھائیوں، یہ شادی ہونا، میں دوسری طرف نکل گیا اس لیے کہ آج مرتب نہیں ہے میری بات، ختم بھی کر دینا۔ تو شادی ہر مسلمان کے لیے وقت پہ ہونا ضروری ہے۔ وقت پہ نہیں ہوگی تو روزانہ بڑی جہنم اس کے لیے تیار ہو رہی ہے، اس کے ماں باپ کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ کسی کو جہنم میں بڑا عذاب مول لینے کا شوق ہے تو بچوں کی شادی لیٹ کرواؤ۔ اب شادی وقت پہ کب ہوگی؟ اب شادی غریب کو بھی کرنا ہے، رکشے والے کو بھی کرنا ہے اپنی بیٹی کی شادی، اس کی شادی بھی وقت پہ ہونا ہے۔ یہ سب کی شادی وقت پہ کب ہوگی؟ جب شادی بغیر خرچے کی ہوگی، اس پہ خرچ ہی نہ کرنا پڑے تو وقت کھٹاکھٹ ہو جائے گی شادی۔ اس لیے اسلام میں اصول یہ ہے کہ بھائی اتنا آسان کرو شادی، جتنا کم خرچ میں ہو جائے نکال دو۔ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں شادی کا کوئی بجٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک صحابی کو بھیجا دوسرے نے کہ جاؤ ذرا فلاں گھر میں میرا رشتہ لے کے جاؤ۔ وہ رشتہ لے کے اندر جا کے انہوں نے بات کی، رشتہ بھیجنے والے گھر کے باہر ہی کھڑے ہوئے۔ گھر والوں نے کہا کہ اچھا ان کا رشتہ آپ لے کے آئے ہیں تو ان سے تو ہم کرنا نہیں چاہتے، آپ راضی ہیں تو آپ سے کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں تیار ہوں۔ تو وہ اندر ہی نکاح ہو گیا، وہ باہر والے صاحب انتظار میں ہی ہیں
انہوں باہر نکلے تو دولہے بن کے نکل گئے, شادی ہو گئی ان کی, ختم. اتنی آسان چیز تھی صاحب, بیٹھے بیٹھے ہو گئی شادی. باہر آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو مجھے بہت شرمندگی ہے, میں آپ کا رشتہ لے کے گیا, آپ مگر میری شادی ہوگی وہاں پہ. انہوں نے آپ کو پسند نہیں کیا, مجھے پسند کر لیا. تو بھیجنے والے نے کہا کہ نہیں, اصل تو میرے لیے شرم کی بات ہے کہ جو رشتہ اللہ نے تمہارے نام پہ رکھا ہوا تھا میرا خیال گیا کیوں وہاں. تو شادی ایسے ہوتی تھی حضور کے زمانے میں, ضروریات ایسے پوری کی جاتی ہیں. اب ہم لوگ اس کو ہی سب کچھ قبلہ کعبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کی شادی, اسی کو عزت سمجھ رہے ہیں, کیا کیا اس کو سمجھ رہے ہیں, اتنا مہنگا بنا کے بیٹھ گئے. تو شادی جب ایک دم آسان ہوگی تب جا کے ہوگی نا وقت پر, تب آپ کے بچے سوسائٹی گناہ سے بچے گی. اور حضور نے ایک معیار بتا دیا کہ اتنا آسان کر دو, اتنا آسان کرو کہ کوئی زنا کرنا چاہے تو اس کو لگے گا واہ بہت خرچہ, زنا کرنے میں 100 روپے لگیں گے, 200 روپے لگیں گے, 1000 لگیں گے, اس سے اچھا ہے شادی کر لوں. اتنا آسان کرو. شادی وقت پر ہوگی تو ہی یہ امت, اس کے نوجوان یہ جہنم کے عذاب سے بچیں گے, ماں باپ جہنم کے عذاب سے بچیں گے. آپ کو جہنم کا خوف نہیں ہے تو انتظار کرو. یہاں کی عزت چاہیے آپ کو, پورے خاندان والوں کو بلائیں گے, پھر رشتے والوں کو بلائیں گے, شاندار کریں گے. جتنے جگہ کھا کے آئے ہیں وہ سب کو بلائیں گے. کھانے کے واسطے کس نے کہا تھا, کیوں گئے آپ کھانے کے واسطے, اب گئے کیوں, وہاں غلطی کی ہے, اب یہاں کرنا پڑ رہا ہے. اس کو بھی اتنی بڑی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ گئے ہی کیوں. تو سب کو بلانے کے چکر میں آپ شادی لیٹ کریں گے, کتنا عذاب ہوگا آپ حساب ڈال لیے. کتنے وہ غلط فون دیکھ رہا ہے, کتنے جو ہے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, لڑکیاں کیا کیا دیکھ رہی ہیں, سب کا حساب دے کے اتنا عذاب جھیلنے کی ہمت ہے تو ماشاءاللہ پھر کیجئے 1 کروڑ کی شادی. انشاءاللہ آگے باتیں ہوں گی. یہ موضوع تو ایسا ہے کہ کئی بار اس کو الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے, اور ٹھنڈے دل سے سوچیے, غصے میں مت آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.